رہا ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ میاں بیوی میں سپریشن ہو گئی، بیوی بچوں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن نانی جو ہے نانی وہ چاہتی ہے کہ بچے میرے پاس رہیں اور شوہر چاہتا ہے کہ میرے پاس رہیں، تو شرعاً حق کس کا زیادہ ہے؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ شرعاً حق نانی کا ہے۔ اگر ماں منع کر دیتی ہے تو نانی کا حق بنتا ہے شرعی لحاظ سے، کیونکہ یہ اصول یاد رکھیے گا، پرورش کے سلسلے میں پہلے عورتوں کو حق دیا گیا ہے، پھر مرد کا حق ہوگا۔ تو لہٰذا اگر ماں نہیں تو نانی، کیونکہ شروع کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ عورتیں زیادہ اچھی طرح سمجھتی ہیں، پاکی ناپاکی کے، غذا وغیرہ کے معاملات۔ پھر جب بچہ 7 برس کا ہو جائے، بچی 9 برس کی ہو جائے، پھر مردوں کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، کیونکہ اب ان کے باہر کے معاملات یا شادی بیاہ کے بعد کے معاملات مرد زیادہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو اس لیے ان کے پھر پرورش میں جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب تک بچے، لڑکا 7 سال سے کم ہو اور بچی 9 سال سے کم ہو، اگر ماں منع کر دے اور نانی تیار ہے تو پھر شرعاً نانی کا حق ہے، باپ کا حق بعد میں ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نانی اگر پرورش کر رہی ہے تو باپ سے ملنے نہیں دے گی، ملنا دینا لازم ہے، وہ آئے گا، ملے گا، ملاقات کرے گا، جیسے ہفتے میں روزانہ 1 دفعہ آ جائے، 2 دفعہ یا روزانہ آ جائے جیسے طے ہو، لیکن بہرحال پرورش کا حق نانی کو ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں رعایت ملتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کسی بے نمازی کو کہا کہ بھئی آپ نماز پڑھیں، یہ 1-2 کوسچن پچھلے پروگرام کے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار کوشش کریں گے، ٹھیک ہے ہم تو بڑے گناہگار ہیں، اس طرح کے جملے کہہ کر وہ سامنے والے کو خاموش کروا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ یاد رکھیں کہ یہ شیطان بہت ہی مطلب خبیث مخلوق ہے، اور نفس بھی اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک گناہگار کو وقتی طور پہ قلبی اطمینان دلوانے کے لیے کہ تم اس گناہ میں حق بجانب ہو، ان کو ابھارتا ہے کہ اس قسم کے جواب دے کر جو ہدایت دینے والا ہے، جو نصیحت کرنے والا ہے، اس کو مایوس کر دو، اسے خاموش کر دو۔ تو یوں ہی پھر ہیلے بہانے کرتے ہیں، اچھا جی توفیق ہوگی تو انشاءاللہ نماز پڑھ لیں گے۔ بعض ناراض ہو کے کہتے ہیں جی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں، ہمیں نہ سمجھایا کرو۔ یہ لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے کہ جب وہ نرمی کرتے کرتے دیکھتے ہیں کہ تو پیچھے ہی پڑ گیا ہے، تو پھر نفس و شیطان سے کان دونوں طرف سے مروڑتے ہیں اور کہتے ہیں غلام ڈانٹ اس شخص کو۔ وہ کہتا ہے اچھا جی آقا، فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ یہ توفیق کسی فرشتے کا نام نہیں ہے کہ وہ آسمان سے آئے گا جی یہ توفیق بھائی ہیں، اور اٹھا کر وہ لے گیا آپ کو وضو خانے پہ، وضو کروایا، پھر اٹھا کے مصلی پہ بٹھایا کہ حضور آپ نماز پڑھیں، میں ویٹ کر رہا ہوں، پھر آپ کو گھر تک چھوڑ کر آ جاؤں گا۔ توفیق کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے اسباب کو بندے کی طرف متوجہ کر دینا، بس۔ تو اگر کوئی آ کے آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ نماز کی طرف آئیں، تو یہی توفیق تھی جس کو آپ ٹال رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی جڑ ہوشیاری یہاں بھی مروائے گی اور آخرت میں بھی شرمندہ کروائے گی، اس لیے اس طرح کے جوابات نہ دیں۔ اور جمعرات کو جو گھر پہ روحوں کے آنے کا مسئلہ ہے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیثیں، یہ روحیں جمعرات کے دن آتی ہیں گھروں پر اور ریکویسٹ کرتی ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ اگرچہ یہ روایات کچھ ضعیف ہوتی ہیں لیکن جھوٹی نہیں ہیں، یہ موضوع روایات نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بعض لوگ ہر چیز کو یہ ضعیف ہے، ضعیف کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹی ہے۔ موضوع اور ضعیف ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ موضوع جھوٹی حدیث کو کہتے ہیں، ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی کمزوری ہے، اور حدیث میں نہیں ہوتی، وہ جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے، جس کی بنا پر حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ لیکن فضائل کے معاملے میں جب کوئی فضیلت کا بیان ہو، حرام حلال کا مسئلہ نہ ہو، ضعیف حدیث کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ مطلب یہ کہ عجیب و غریب صورتحال، اپنے موقف کے خلاف بات کو رد کرنا ہو تو فوراً کہہ دو جی ضعیف ہے، اور ہماری عوام بھی بیچاری یہ تو ضعیف حدیث ہے۔ بھائی ضعیف حدیث کوئی اللہ نے فرمایا ضعیف ہے، رسول نے فرمایا ضعیف ہے، حدیث نے خود کہا کہ میں ضعیف ہوں نہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جی علماء نے بیان فرمایا۔ وہی علماء تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہے۔ ایک قول علماء کا لے لو اور دوسرے قول کو رد کر دو، کیوں؟ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس قسم کی حدیثیں فضائل میں قبول کی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہوں، منہ میں اچانک کوئی چھالی آ گئی یا سونف وغیرہ کوئی ذرہ آ گیا اور یہ تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کر کے اس کو پھینک دیا جائے، تو کیا یہ نماز میں ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہ قراءت کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے تو اس طرح کی چیز کو حالت نماز میں بھی تھوکنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت میں نے بہت ساری بیان کی تھیں کتاب الصلاۃ میں، اگر آپ وہ سنیں کہ اس طرح کی اگر صورتحال ہو جائے تو سرکار نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ اگر کوئی کسی کی نمازیں قضا ہو جائیں تو کیا وہ تہجد کے وقت میں 5 نمازوں کو، یعنی ایک دن کی جو 5 نمازیں وہ قضا عمری ادا کر سکتے ہیں؟ یہ صحیح طریقہ ہے یا ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کو ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیں دونوں طریقے بالکل ٹھیک ہیں، ہر نماز کے ساتھ آپ ایک نماز ادا کر لیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور ایک ساتھ 5 نمازیں تہجد کے وقت میں پڑھیں یہ بھی درست ہے۔ لیکن جب آپ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز ادا کرتے ہیں تو یہ احتیاط ضروری ہے کہ فجر اور عصر میں لوگوں کے سامنے نماز کو ادا نہ کیجیے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فجر کے بعد اگر آپ فجر پڑھ رہی ہیں قضا نماز جیسے اور کوئی دیکھ رہا ہے، تو فجر کے بعد چونکہ نوافل یا سنن نہیں ہوتے ہیں تو کوئی سمجھ جائے گا کہ آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں،
تو جس طرح نماز کا قضا کرنا گناہ ہوتا ہے، ایسے ہی گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے، تو گناہ گار ہوں گے۔ ایسے ہی جیسے مرد حضرات ہوں، عصر کی نماز مسجد میں پڑھی، ختم ہوئی، باہر آ کے قضا عمری پڑھنے لگے، تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ نفل کا ٹائم تو ہے نہیں، تو یہ قضا پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہوگا۔ تو فجر اور عصر میں ہمیشہ جب بھی آپ قضا ادا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن چھپ کر کریں، سب کے سامنے ہرگز نہ کیا جائے۔ کیا حساب و کتاب؟ یہ کہتے ہیں کہ کیا ماں باپ اپنی بالغ یا نابالغ اولاد کی چیزیں ان کی اجازت کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، بالغ سے تو اجازت لینی ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ ضروری ہے کہ بالغ سے اجازت لیں، اور نابالغ کی چیز اس کی اجازت سے بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ نابالغ کی ہیں اور اس میں تصرف ماں باپ کو بھی جائز نہیں۔ ہاں، چند صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ عرف جاری ہے، چھوٹی موٹی چیزیں جیسے پین ہے بچے کا، وہ اٹھا کے استعمال کر لیا، تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں، اس طرح بچے چپس کھا رہے ہوتے ہیں، ایک آدھ لے کے منہ میں ڈال لیا، یہ چیزیں تو عرف میں چلتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کو اشد ضرورت ہے، سخت ترین مجبوری میں ہیں، پھر وہ نابالغ کا استعمال مال بھی بغیر اجازت کے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو نابالغ کا مسئلہ ہوا۔ بالغ سے اجازت لینی ہوگی کیونکہ وہ اپنے مال کا باقاعدہ مالک ہے، اور وہ اجازت دے کر مال آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نابالغ تو اگر اجازت دے دے اور آپ کو سخت ضرورت نہیں، تب بھی استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنے مال کو ہلاک کرنے کی اجازت بھی دے تو اس کی اجازت کا لدم قرار دی جائے گی، لیکن بالغ سے اجازت لے کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، بیٹا باہر کے ملک میں جیسے یہاں اس کا پیسہ پڑا ہوا ہے اور ماں باپ سخت کرائسس میں مبتلا ہو گئے، تو بغیر اجازت کے بھی بقدر ضرورت استعمال کر سکتے ہیں۔ بقدر ضرورت 10 لاکھ پڑھیں، 1 لاکھ کی ضرورت ہے تو 1 لاکھ ہی لے سکتے ہیں، اس کا بھی یہ نہیں کہ 5-6 لاکھ لے لیں، یہ غلط ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ہے کہ اگر سنت یا نفل پڑھ رہے ہوں 4 رکعت اور دوسری رکعت میں قاعدہ اولا بھول گئے اور تیسری میں قرات کرتے ہوئے یاد آیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یاد رکھیں، سنن اور نوافل کا ہر قاعدہ اخیرہ ہوتا ہے، گویا کہ یعنی فرض ہوتا ہے، امپورٹنٹ ہوتا ہے، لہٰذا اگر تیسری کے اندر قرات کرتے ہوئے یاد آ گیا تو آپ پہ بیٹھنا فرض ہے، بیٹھیں اور اس قاعدے کو پورا کریں، پھر تیسری چوتھی پڑھ کے آخر میں سجدہ سہو کریں۔ اور اگر آپ نہیں بیٹھے، آپ نے کنٹینیوسلی جاری رکھا، تو یہ 4 رکعت نہیں بنیں گی بلکہ 2 ہی رکعت بنیں گی، اس لیے وہ درمیان میں آپ بیٹھ جائیں، جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائیں، قاعدہ اولا ادا کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ تھا کہ خاتون ٹیچر تھی، انہوں نے پوچھا تھا کہ ہمارے اسکول میں ہر طرح کے ٹیچر ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور پھر لڑکے بھی بڑے کلاس کے، جیسے میٹرک میں ہوں گے یا کیسے وہ بڑے بچے ہیں جن کو پڑھایا جاتا ہے، بالغ لڑکے ہیں، ٹیچرز کا آمنا سامنا بھی ہوتا ہے، لڑکوں سے بھی مسکرا کے گفتگو کرنی پڑتی ہے جیسے ٹیچر کرتی ہیں، تو اس میں کیا شرعی طور پر حکم ہوگا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، بہت زیادہ ضرورت ہو تو پھر وہ باہر جا سکتی ہے۔ تو جاب کے سلسلے میں بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ عورت بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ ضرورت کیا ہے کہ کوئی کمانے والا نہیں ہے، یا شوہر بعض اوقات جیسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، شوہر کا ہی پاہا ہے بیچارہ، اور بیوی کما کے لا کے اس کے علاج معالجے کا معاملہ کر رہی ہے اور اپنے بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے، تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ پھر خواتین جاب کر سکتی ہیں، لیکن اس میں کچھ شرائط رکھی گئی ہیں کہ پہلی یہی کہ عورت اجازت کے ساتھ نکلے، نمبر 2 باپردہ طریقے سے نکلے، نمبر 3 کوئی ایسا ماحول پرفتن نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں عزت خراب ہونے کا اندیشہ ہو، نمبر 4 ایسے مقام پر جاب کریں کہ جہاں پر مرد و عورتوں کا ایسا اختلاط نہ ہو کہ انسان گناہ سے نہ بچ سکے، اور نمبر 6 کہ وہاں کسی مرد کے ساتھ کبھی تنہائی نہ ہو۔ یہ اکابرین نے شرائط لکھی ہیں، ان کی رعایت کر کے عورت کر سکتی ہے، لیکن اگر بالفرض کوئی خاتون ایسی ہیں جن کو ایسے ماحول میں جاب نہیں ملتی ہے، جیسے ہماری باہر کام کرنے والی بے شمار خواتین ایسی ہیں کہ جن کو اپنے گھر بار چلانے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ خود بھی جاب کرنی پڑتی ہے، اور باہر کا ماحول تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر اپنی مرضی کے مطابق آفیسز کے ماحول کو آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں، تو وہاں پھر اور زیادہ رعایت کا معاملہ ہوگا۔ لیکن جو آپ نے چونکہ پاکستان سے کال کی ہے، لہٰذا سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا یہ جاب کرنا آپ کی مجبوری ہے یا شوق ہے۔ اگر شوق ہے تو ایسے جگہ پر کام کرنا بالکل شرعاً آپ کے لیے جائز نہیں ہے، آپ گناہ گار ہوں گے اور میدان محشر میں آپ اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں دے سکیں گے، لازم بات ہے آپ پھنس جائیں گے۔ اور اگر شرعی طور پہ مجبوری ہے تو پھر آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کے علاوہ کسی اور جگہ ایسی جگہ آپ جاب کر سکتی ہیں جہاں پہ اس قسم کا ماحول نہ ہو، تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ اگر یہاں تھوڑی بہت زیادہ تنخواہ ہے تب بھی اس کو چھوڑ کر اس جگہ آپ جاب کریں۔ اور تیسری صورتحال یہ ہے کہ انتہائی مجبوری کی حالت میں آپ کو جانا پڑ رہا ہے اور اس سے بہتر کوئی جاب ہے نہیں، آپ تلاش کر رہی ہیں لیکن مجبوراً یہاں پہ کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر انتہائی ریزرو ہو کر آپ یہاں جاب کر سکتی ہیں۔ اور اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب ٹیچرز ایک جگہ ہوتے ہیں، اسٹاف روم میں بیٹھتے ہیں، تو پھر ہنسی مذاق ٹھٹا گھر کے معاملات پر بھی کلام ہوتا ہے، پھر وہ تکلفات ختم ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق، اس کی تو شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی ہے، بالکل اس کا خیال کرنا چاہیے اور حتی الامکان باپردہ طریقے سے آپ کو جاب کرنی ہوگی، ورنہ اس میں گریز کے امکانات ہیں۔
بد دعا دینے کا مطلب کسی کے خلاف ضرر کی دعا کرنا یہ بد دعا دینا کہلاتا ہے. اگر صحیح ضرورت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کی دعا فرمانا ثابت ہے. بے شمار انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کے بارے میں جبکہ انہوں نے مسلسل نافرمانی کی اور فرما برداری کی طرف نہ آئے، اطاعت کی طرف نہ آئے، اور ان کا ایک جو ٹائم اللہ نے مقرر کر رکھا تھا کہ اس وقت تک اگر یہ ہدایت کی طرف آ گئے تو ٹھیک ورنہ عذاب نازل ہوگا، تو پھر خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے اور انہوں نے قوموں پر لعنت بھی کی ہے اور اللہ کا پھر عذاب بھی نازل ہوا ہے. تو اگر یعنی انہوں نے دعائے ضرر کی ہے اور پھر ان پہ عذاب بھی نازل ہوا ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی صورتحال ہو تو پھر دے سکتے ہیں. اور یہ جو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے بد دعائیں دینا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے. بعض مائیں میں نے دیکھی ہیں اپنی اولاد کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بد دعائیں دینا شروع کر دیں گی. اگر بیٹے نے کوئی مثلا بیوی کا کہنا کچھ مان لیا حالانکہ وہ جائز تھا کہنا، تو اماں جان شروع ہو جائیں گے اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، تیری اولاد کو تیرے خلاف کر دے، تیرا منہ کالا ہو جائے. اور اسی طرح اگر شوہر نے کوئی اس طرح کے معاملات کر دیا، اللہ اس کے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں. حالانکہ یہ نہیں سوچتے کہ ٹانگیں ٹوٹ گئی تو پھر خدمت تو آپ ہی کو کرنی پڑے گی، کوئی دوسرا تو کرے گا نہیں. تو اس طرح کی بد دعائیں دینا یہ قطعاً غیر مناسب ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جہاں صحیح ضرورت ہو وہاں کر سکتے ہیں. مثلا کوئی اسلام دشمنی پہ اترا ہوا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو معاذ اللہ لوگوں کو بدعقیدگی کی طرف یا فسق و فجور کی طرف لے کر جا رہا ہے، اس کے لیے اگر کوئی دعائے ضرر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ورنہ حتی الامکان اپنی زبان کو دعائے ضرر سے محفوظ رکھنا چاہیے. اور افضل اور اولا یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ہے بھی شخص تو اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما، اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما، اس کو ہدایت عطا فرما، اس کے دل کی دنیا بدل دے، اس کو اسلام کی طرف مائل کر دے. اس طرح پیاری اور خوبصورت دعائیں کریں. اور جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ان خوبصورت اور اچھی دعاؤں کا ظاہری طور پہ کوئی اثر اس میں نظر نہیں آ رہا، تو پھر اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے بد دعا بھی کر سکتے ہیں.